السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت مضمون ماں کی دعا پڑھ کر سناؤں گی، جو کہ بچوں کا کیلنڈر شعور اکتوبر 2024 صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ چلیں بچوں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ماں کی دعا۔ چھوٹے بڑے دوست، یاد ہے اس دنیا میں آپ کا پہلا گھر کون سا تھا؟ سوچیے اور ادارہ بچوں کا کیلنڈر شعور کو لکھ کر بھیجیے۔ بچے کا پہلا گھر ماں کی گود ہے۔ ماں کے جسم میں اس کی نشو نما ہوتی ہے، ماں کے اندر میں اسے کھاتا ہے، پیتا ہے، خوش رہتا ہے اور بچے کا گول مٹول وجود دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ گھر کے بزرگ بچے کے سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور الٹے کان میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ بڑی بڑھیا شہد چٹاتی ہیں۔ چھوٹے بڑے سب بچے کو پیار کرتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، پیارے پیارے کپڑے کھلونے لاتے ہیں۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر ضرورت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ابا بچے کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں اور ماں دسترخوان بن جاتی ہے۔ خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود کو خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اماں بچے کی سب سے اچھی تربیت کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا احترام اور ان کا خیال رکھنے کی خاص تلقین فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں۔ آپ بہت احترام سے پیش آئے، اپنی چادر بچھائی اور انہیں محبت سے بٹھایا۔ صحابی حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ معزز خاتون کون ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی؟ بتایا گیا کہ یہ مقدس خاتون اماں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جواب ملا کہ تمہارا پڑوسی قصاب ہے جو فلاں بستی میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چل کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قصاب کے کس عمل سے خوش ہوئے۔ قصاب سے ملنے گئے، دکان پر گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ کام کرنے کے بعد اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے قصاب سے ملاقات کی، اس کا مہمان بننے کی درخواست کی۔ وہ خوش ہوا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر قصاب نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اسے سالن میں نرم کیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک کمزور بوڑھی خاتون بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے سہارا دے کر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کھلاتا رہا۔ اس کے بعد بوڑھی اماں کا منہ صاف کیا۔ اماں نے قصاب کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرایا۔ قصاب باہر آیا تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا، یہ میری ماں ہے، ان کی خدمت کرتا ہوں تو دعا دیتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ دعا سن کر مسکرا دیتا ہوں کہ میں معمولی آدمی ہوں اور حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں، تمہاری والدہ کی دعا قبول ہوئی ہے، جنت میں تم میرے ہمسائے ہوگے۔ دیکھا بچوں، ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کی دعاؤں کے اثر سے اولاد اس دنیا اور بعد کی دنیا میں کامیاب ہوتی ہے، اور کامیابی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں۔ روایت ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ تیز بارش ہو گئی۔ تینوں نے غار میں پناہ لی۔ اس دوران ایک چٹان اوپر سے آ گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، دم گھٹنے گیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے کی دعا کی جائے۔ ایک نے کہا، اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا اور شام کو آ کر اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن گھر دیر سے پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر قریب کھڑا ہوئے، گلے کی آنکھ کھلے تو اماں ابا کو دودھ پلاؤں گا۔ اس حال میں رات گزر گئی۔ اے اللہ، یہ عمل آپ کو پسند آیا تو اس کی برکت سے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیجیے۔ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی۔ باقی 2 آدمیوں نے بھی دعا مانگی اور چٹان ہٹ گئی۔ اب اس بچے کا قصہ پڑھیے جو پاکستان بننے کے بعد ہجرت کے دوران ماں سے بچھڑ گیا تھا، لیکن ماں کی اللہ کی دوست تھی اور بچے سے روحانی طور پر رابطے میں تھی۔ ہجرت کے بعد بچے نے ایک کیمپ میں قیام کیا، رات کو گیلی مٹی کے بستر پر سویا۔ صبح اٹھا تو جسم ٹھنڈ سے اکڑ گیا تھا۔ اسی رات خواب میں اماں جی آئیں اور فرمایا، تو پریشان نہ ہو، تیری واسکٹ کے اندر کی جیب میں پیسے ہیں، اللہ بہت برکت دے گا۔
आँख खुली तो देखा कि जेब में रुपए थे। दोस्त बच्चे को भूख लगती है तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है, दूध पिलाती है। बच्चा मुश्किल में हो तो माँ को मालूम हो जाता है कि माँ अल्लाह की दोस्त हो तो अच्छी तरबियत करके बच्चे को अल्लाह का दोस्त बना देती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। बच्चों, कैसा लगा आज आपको ये टॉपिक? उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप भी बहुत अच्छे बच्चों की तरह अपने माँ बाप की दुआएं लेते होंगे और अपनी माँ की दुआ आपको पता है ज़रूर कबूल होती है। तो बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ में अपने माँ बाप का भी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।